شروع اللہ کے نام سے جو مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مور اور سانپ کو جنت سے کیوں نکالا؟ ان دونوں نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت سے نکال کر اور ان کو بدصورت بنا کر زمین پر بھیج دیا؟ مور اور سانپ دونوں جنت میں رہتے تھے اور جنت سے باہر آیا جایا کرتے تھے۔ اس وقت سانپ کے پیر بھی تھے اور سانپ کے منہ سے بہت اچھی خوشبو آیا کرتی تھی۔ مور جو آج اتنا خوبصورت دکھائی دیتا ہے اس سے بھی کہیں زیادہ جنت میں خوبصورت تھا۔ جب وہ جنت میں رہتا تھا تو مور کے پاؤں بھی بہت زیادہ خوبصورت تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا اپنی تخلیق کے بعد جنت میں خوشحال زندگی بسر کر رہے تھے اور شیطان جنت اور عالم بالا سے نکالا جا چکا تھا۔ اس لیے شیطان دل میں حضرت آدم علیہ السلام سے دشمنی رکھتا تھا اور آتش انتقام اس کے دل میں بھڑک اٹھی۔ شیطان کو جب پتہ چلا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں تمام میوے کھانے کی اجازت مل چکی ہے لیکن شجر ممنوعہ یعنی گندم دانے کو کھانے سے منع فرما دیا گیا ہے، تو زمین سے عالم بالا کی طرف روانہ ہوا۔ جنت میں شیطان کا داخلہ ممنوع تھا لیکن 3 اسم اعظم یاد تھے جن کا ورد کرنے کی وجہ سے اس کو طاقت حاصل ہو گئی تھی کہ وہ آسمان اول سے 7ویں آسمان تک پہنچ سکے۔ وہ جنت کے دروازوں پر بنے ہوئے یاقوت سرخ کے 2 چبوتروں میں سے ایک پر بیٹھ گیا اور 300 سال تک انتظار کرتا رہا کہ کوئی جنت سے باہر آئے اور اس سے اپنے مطلب کی بات کر سکے۔ اچانک مور جنت سے باہر آ گیا۔ اس کو دیکھتے ہی شیطان خوش ہوا اور اس سے کہنے لگا، اے خوشنما پرند، تم کون ہو؟ مور نے جواب دیا، میں مور ہوں۔ مور نے پوچھا، تم کون ہو؟ شیطان نے کہا، میں عالم کروبیہ کا ایک فرشتہ ہوں اور ایک لمحے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہیں ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ میں جنت میں جاؤں اور وہاں کی نعمتوں کو اپنی آنکھوں سے نظارہ کروں۔ اگر تم مجھے جنت کے اندر لے چلو تو میں تمہیں 3 باتیں بتاؤں گا جن کے صلے میں تمہیں ابدی زندگی حاصل ہو جائے گی، تمہیں بڑھاپا اور بیماری بھی نہیں آئے گی اور تم ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ لالچ میں آ کر مور نے کہا کہ مجھ میں تو اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں تمہیں جنت میں لے جاؤں، لیکن ایک سانپ میرا دوست ہے، وہ شاید تمہاری کوئی مدد کر سکے۔ یہ کہہ کر مور سانپ کے پاس آیا اور سارا ماجرا سنایا۔ سانپ بھی شیطان کی گفتگو سے بہت خوش ہوا اور اسے اپنے منہ میں چھپا کر جنت میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا اور شجر ممنوعہ کے پاس پہنچا دیا۔ دوسری جانب جنت کے نگہبانوں کو فوراً یہ اطلاع مل گئی کہ شیطان جنت میں داخل ہو چکا ہے۔ جب نگہبان شیطان کو جنت سے نکالنے لگے تو حکم الہی ہوا کہ اسے ابھی جنت میں ہی رہنے دو۔ شاید یہ بھی حضرت آدم علیہ السلام کا امتحان تھا یا حکمت خداوندی تھی۔ جنت میں جب عارضی قیام کا حکم نامہ مل گیا تو شیطان حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کے پاس جا کر محبت و عقیدت کا احترام کرنے لگا۔ یہ دونوں اس کو پہچان نہ سکے کیونکہ ماضی کے مقابلے میں اس کی شکل تبدیل ہو چکی تھی۔ اس نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ اسی طرح جنت میں خوشحال زندگی بسر کریں۔ حضرت آدم علیہ السلام شیطان کی باتیں سن کر گہری سوچ میں گم ہو گئے۔ شیطان نے کہا، اگر آپ نے میری بات پر عمل کیا تو آپ کو تاحیات جنت کی سہولتیں ملیں گی۔ یہ سن کر وہ حکم الہی سے شیطان کے بہکاوے میں آ گئے اور پوچھا کہ یہ کس طرح ممکن ہے؟ شیطان نے کہا کہ وہ گندم کا دانہ اگر آپ دونوں چکھ لیں تو آپ کو ابدی حیات حاصل ہو جائے گی اور آپ جنت میں ہی رہیں گے۔ یہ بات سن کر حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں رجحان پیدا ہوا، لیکن ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا خوف غالب آ گیا۔ جبکہ اماں حوا شیطان کے بہکاوے میں آ گئیں اور ان کے کہنے پر دونوں نے شجر ممنوعہ کو چکھ لیا، جس سے دونوں بے لباس ہو گئے اور فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام کو سری لنکا کے قریب پہاڑ پر اور اماں حوا کو جدہ کی سرزمین پر اتار دیا۔ شیطان کو جنت سے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے پر نکالا گیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا جنت میں خوشحال زندگی بسر کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں شجر ممنوعہ یعنی گندم کھانے سے منع کیا اور کہا، اگر تم نے اسے کھایا تو ظالمین میں شمار ہوگے۔ اسی جنت میں مور اور سانپ بھی رہتے تھے، وہ جنت سے باہر آیا جایا کرتے تھے۔ ایک دن شیطان نے انہیں روکا اور کہا کہ مجھے بھی جنت میں لے جاؤ۔ انہوں نے منع کیا کہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ شیطان نے انہیں واسطے دینا شروع کیے تو سانپ نے کہا کہ تم سانپ بن جاؤ، مور تمہیں نگل لے گا اور جنت میں جا کر اگل دے گا۔ مور نے جنت میں جا کر شیطان کو اگل دیا۔ اس نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مور اور سانپ کو جنت سے نکال کر زمین پر بھیج دیا اور مور کے خوبصورت پاؤں واپس لے لیے اور بدصورت پاؤں بنا دیے۔ سانپ جس کے منہ سے خوشبو آتی تھی وہ خوشبو واپس لے لی گئی اور اس کے منہ میں زہر بھر دیا، اور جنت میں سانپ کے پاؤں بھی تھے اور وہ پاؤں بھی واپس لے لیے۔ اب وہ زمین پر رینگتا ہوا چلتا ہے۔ یہ تھا مور اور سانپ کا قصہ جس کی وجہ سے وہ جنت سے نکالے گئے۔